اچھا آپ کے خیال کو عرش تک جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بیٹھے ہوئے ہو زمین پہ، عرش تک کا سوچنا ہے، آپ کا خیال کتنی دیر میں جاتا ہے وہاں؟ سیکنڈ لگتا ہے؟ اپنی بات آئے تو جہاں مرضی کی، جہاں مرضی چلے جائیں آ جائیں. ارے تم نے سمجھا نہیں ہے کون گیا ہے کون لے گیا ہے، بس اتنی بات سمجھ آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے. حضور نے دعویٰ نہیں کیا جانے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں گیا، اللہ فرماتا ہے میں لے گیا. اب کوئی گنجائش رہ گئی اعتراض کی؟ لے جانے والا اللہ وہ جسم کے ساتھ لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں جی آکسیجن کے بغیر کیسے رہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کیڑا ہوتا ہے درخت کے اندر بند، ہوا کی کوئی گزر گنجائش، روشنی ہوا بالکل نہیں جاتی، وہ باہر نکلے تو مر جاتا ہے، اس کو آکسیجن ملے تو مر جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کون زندہ رکھتا ہے اس کو وہاں؟ اتنے سے کیڑے کی بات بتا رہا ہوں، وہاں رب زندہ رکھ لے. اپنے حبیب کی بات آئے تو تم اعتراض کرو. اس کا مطلب یہ نہ تم نے سائنس کو جانا نہ تم نے دین کو جانا. میرے رب کی قدرت سے کوئی چیز باہر اونچی گئی ہے. اور رب کی قدرت کتنی ہے؟ رب کی قدرت کتنی ہے جی؟ قرائے نار سے کیسے گزرے، قرائے زمہریر سے کیسے گزرے، ایک بہت ٹھنڈا ہے ایک بہت گرم ہے، کیسے گزر گئے؟ میں نے کب کہا ٹھہرے؟ گزر گئے. ٹھہرنے کی بات نہیں، گزرنے کی. میں کتنی مرتبہ آپ کو سمجھایا. میچ باکس جس کو آپ ماچس کہتے ہیں، دیا سلائی، اس کی کنارے پہ مسالہ لگایا، آپ نے تیلی نکالی رگڑی، وہ تیلی جل اٹھتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، زور سے کہیں. وہ جو سائیڈ پہ جس پہ رگڑا ہے وہ کیوں نہیں جلا؟ جواب چاہیے مجھے. جو کہتے ہیں کیسے گزر گئے، میں اتنی سی مثال دے رہا ہوں، ذرا بتاؤ نا. رگڑ، روشنی، حرارت، اس کی بات کرتے ہو نا. پتھر رگڑنے سے روشنی ہوتی ہے یا نہیں؟ آگ نکلتی ہے یا نہیں؟ اونچی. اب بھی وہی جہاں کوئی چیز نہ ملے پتھر کو رگڑو، کیا نکلے گی؟ آگ. اب پتھروں کی جگہ کیمیکل مٹیریل نے لے لی ہے، وہ آ گیا. ماچس کی تیلی رگڑ کی قوت سے جل جاتی ہے، مگر ماچس کی ڈبیا پر لگے کیمیکل کو جلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی. سائنس والو، عقل والو ذرا سوچو. اچھا جی، بجلی کے بلب کے اندر لگا ہوا کاربن ہیٹر. اب یہ آپ کے پاس ایل ای ڈی بلب آ گئے، سیور آ گئے. پہلے جو بلب ہوتا تھا اس میں وہ ہیٹر لگا ہوتا تھا، آگ کی طرح وہ جل کر روشنی دیتا تھا، آپ کو نظر بھی آتا تھا، مگر خود آگ جلانے کی صلاحیت اونچی نہیں رکھتا. سائنس ہے نا. کیسے گزر گئے؟ قرائے زمہریر سے کیسے گزرے، قرائے نار سے کیسے گزرے؟ دو نا جواب مجھے. کہتے ہیں 14 کلومیٹر تک یہ تنفس ہے، اس کے بعد نہیں. اس سے اوپر چلے جائیں آپ زندہ نہیں رہ سکتے. آپ کو خاص لباس چاہیے، سلنڈر ساتھ لینے ہوں گے، ایک خاص کیفیت، اس کے بغیر آپ اوپر نہیں جا سکتے. اس سے اوپر آپ کی پہنچ نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. خاص لباس بنا کر، خاص کیفیت بنا کر چاند پہ جانے کا دعویٰ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پوچھ رہا ہوں. اس سے آگے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کہاں کہاں یہ چلے گئے، کیا کیا کر لیا. تو سائنس کو مان رہے ہو کہ خاص کیفیت میں وہ چیز تیار کر کے جا سکتے ہیں، تو تم نے رب کی قدرت کو مانا
نہیں، اعتراض کر رہے ہو رب تعالی جس کو چاہے جیسے چاہے جہاں چاہے رکھ سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایئر اینڈ اسپیس میوزیم واشنگٹن میں، چاند والوں نے جو چاند پر گئے وہاں میوزیم بنایا، وہاں اپنی چیزیں رکھی ہیں، میں چلا گیا اس میں دیکھنے۔ انہوں نے چاند کا ایک پتھر بالکل ٹائٹ کر کے ایک جگہ رکھا ہوا ہے، نہ وہاں ہوا جا سکتی ہے نہ اس میں روشنی جا سکتی ہے، اس کو واٹر پروف، ایئر پروف، لائٹ پروف کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا یہ اتنا انتظام کیوں کیا؟ کہنے لگے یہ چاند کے پتھر ہیں تو وہاں کے موسم میں تو رہ لیں گے، یہاں کے موسم میں یہ پانی بن جائے، پتہ نہیں کیا بن جائے، تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایئر پروف، واٹر پروف، فائر پروف، یہ اتنا کچھ کہ آگ، پانی، روشنی، اس سب سے محفوظ۔ میں نے کہا پتہ کیا چلا کہ دوسرے جہان کی چیز کو ایک خاص حالت میں زندہ رکھا جا سکتا، محفوظ کیا جا سکتا۔ سائنس نے بتا دیا کہ محفوظ کیا جا سکتا ہے، تو سائنس محفوظ رکھ سکتی ہے، رب نہیں رکھ سکتا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، رب نہیں رکھ سکتا؟ زندہ ثبوت ہے، فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے 2,500-3,000 سال سے، ابھی تک اللہ نے نشان عبرت بنایا ہوا ہے، اس کو اللہ نے لوگوں کے لیے بچا دیا، ابھی تک رکھی ہے یا نہیں؟ اونچی بولو، عجیب بات ہے۔ صرف سائنس کو ماننا ہے تو سائنس بتا رہی ہے رکھا جا سکتا ہے، اللہ جس کو چاہے جس طرح چاہے۔ اچھا جی، ابھی آپ کو سنایا اصحاب کہف کتنا عرصہ سوئے؟ 309 سال، بال سفید نہیں ہوئے، رنکل جس کو جھریاں یا جھریاں کہتے ہیں نہیں پڑی، بڑھاپا نہیں آیا، جسم کی حالت نہیں بدلی، کپڑوں پہ 309 سال کے بعد کپڑے کی کیا حالت ہوگی؟ کپڑے نہیں پھٹے۔ وہ رب جو حضرت عیسیٰ کے امتیوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اپنے حبیب کو نہیں رکھ سکتا؟ اللہ وہ جو اعتراض کرتے ہیں یہ نہ معجزہ مانتے ہیں نہ ان کو عقل ہے، سائنس بھی مانتے ہوتے تو پھر یہ ہرگز اعتراض اونچی نہ کرتے۔ نہیں، اب سائنس بتا رہی ہے، سائنس بتا رہی ہے کہ معراج شریف کا معجزہ بالکل سچا، بالکل پکا، کوئی شبہ نہیں۔ تو روحانی معراج تو نبی کو ہر وقت تھی، یہ جسمانی معراج ہے۔ اور صحیح حدیث میں موجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ ربہ مرتین، اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا۔ حضور نے اپنے رب کو اونچی ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیکھا، ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ گواہی کس پر مکمل ہوتی ہے؟ آئی وٹنس پر، چشم دید گواہ۔ وہ جی فلاں 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 یہ بندہ ہے جی جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو چشم دید گواہ پر گواہی مکمل ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اونچی سارے نبی آئے، اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے، یقین کرو اللہ کو مانو۔ لوگ کہتے تھے اللہ کو دیکھا، نبی کہتے تھے دیکھا نہیں ہے، اللہ ہے، دلائل دیتے تھے، بتاتے تھے۔ ان کا جی بن دیکھے خدا کو نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہہ دیا خدا دکھاؤ ورنہ نہیں مانتے۔ لوگ اعتراض کرتے رہتے، بن دیکھے خدا کو کیسے مان لیں؟ نبی سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، معجزے دکھاتے تھے، ماننے والے مان لیتے تھے، دوسرے نہیں مانتے تھے۔
سب یہی کہتے رہے اللہ ہے. سب کے آخر میں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا قولو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لوگوں نے کہا یہ بیان سنتے آئے، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہم السلام تک سب یہی کہتے آئے ہیں اللہ ہے اللہ ہے. آپ نے رب کو دیکھا؟ آپ کہہ رہے ہیں نا اللہ کو مانو، آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اپنے عزت و جلال والے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا ہے. آئی وٹنس، چشم دید گواہ آ گیا، آسمان سے فتویٰ جاری ہو گیا. وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے ختم کرنے والے. کیا مطلب؟ چشم دید گواہ کے بعد کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ آخری نبی ہے، ان کی گواہی پر بات ختم ہو گئی. سمجھ آئی ہے بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے ساتھ سفر کیا اور اللہ تعالی کو جو مانتے ہیں کہ اللہ تعالی کو دیکھا. نہیں میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ حضرت امام حسن بصری کے بارے میں یہ روایت کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا؟ تو جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ دیکھا 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 دیکھا. بار بار یہی کہتے رہے جب تک سانس نہیں ٹوٹا، یہی کہتے رہے. کیا مطلب؟ کہ شک کی بات نہیں. اب وقت نہیں ہے مزید، انشاءاللہ رات میں ہوگا جلسہ، عشاء کے بعد 10 بجے تقریر شروع کریں گے. آپ لوگ آئیے گا، یہاں نماز پڑھیں یا پڑھ کے آئیے گا انشاءاللہ. رات پورا واقعہ بیان کریں گے. میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، رب کو دیکھا، اس پر پھر بھی سن لینا، ابھی بھی سن لو اور خوش ہو جاؤ. جنتی جنت میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ اللہ فرمائے گا خوش ہو، کہیں گے بڑے خوش ہیں. اللہ فرمائے گا تو میں خوش کرتا ہوں. اللہ اپنا دیدار کرائے گا. جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، شبہ نہیں ہوتا، بوجھ نہیں ہوتا، آسانی سے دیکھتے ہو، ایسے اللہ کو دیکھو گے. کون دیکھیں گے؟ جنتی. کہاں دیکھیں گے؟ جنتی دیکھیں گے. کب؟ جب جنت میں. تو جس کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا وہ بھی وہیں جا کے دیکھتے تو خصوصیت کیا ہوتی؟ یہ جا کے دیکھیں گے، رب نے بلا کے دکھایا ہے. ٹھیک ہے. آخری بات، ہم دیدار کے قائل ہیں. کس کے؟ دیکھنے کے، رؤیت کے. دیدار کے قائل ہیں، ادراک کے قائل. ادراک کے معنی آنکھ پورا پورا گھیر لے. مثلا یہ بندہ کھڑا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک میری آنکھ اس کو گھیر رہی ہے، چوڑائی لمبائی. اللہ کو کوئی ایسی آنکھ گھیر سکتی؟ کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، حدوں سے، جہتوں سے، سمتوں سے پاک ہے، گھیر نہیں سکتی. دیدار، حضور نے دیدار کیا ہے، ادراک نہیں کیا. تو یہ بات باقی انشاءاللہ رات کو بیان کریں گے. موقع تھا، میں نے مسلسل تفسیر کے بجائے یہ باتیں، کیونکہ ایک ہی تقریر میں کتنی تفصیل، تو میں نے یہ آپ کو 4 باتیں سنا دیں. اللہ ہم سب کو صحیح عقیدوں پر ثابت قدم رکھے اور صحیح طرح عقیدے رکھتے ہوئے غلط لوگوں کی صحبت اور اثرات سے محفوظ فرمائے. گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.